حالات نے مجبور کر دیا، تبھی میں یہاں پہ آئی ہوں۔ میں نے موموز اور میرے پاس بریانی ہے، میرے پاس آملیٹ مل جائے گا آپ کو جی، اور نمکین چائے بھی اب میں نے ایڈ کر دی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں جی آپ لوگ سارے بیٹھ کے میرے پاس ترس کھائیں گے، نہیں، میں اپنا کام کر رہی ہوں، حق حلال سے کما رہی ہوں، اپنے اوپر خرچ کر رہی ہوں، اپنے بچوں پہ خرچ کر رہی ہوں، اپنے مطلب فیملی کو سپورٹ کر رہی ہوں بس۔ پورے حجاب میں، آنکھوں میں بڑے خواب اور دل میں اٹل حوصلہ لیے سری نگر کی یہ بیٹی آج سڑک پر موموز اور آملیٹ کی ریڑھی لگا کر اپنی زندگی کا گزارا کر رہی۔ انگریزی میں ماسٹر ڈگری ہونے کے باوجود وہ UPSC کی تیاری کر رہی ہے، مگر حالات نے اسے سخت محنت اور جدوجہد کی آگ میں لا کھڑا کیا ہے۔ اس کا جذبہ قابل سلام ہے، اس کا جذبہ قابل سلام ہے کہ اس نے حالات کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، نہ بھیک مانگی بلکہ حلال محنت کو اپنا راستہ بنایا۔ کتاب اور توے کے درمیان وہ اپنے خوابوں کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ مگر یہ منظر دل کو دکھ بھی دیتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی روزگار نہ ملے تو ڈگری کی قیمت کیا رہ جاتی ہے؟ اور ایک سوال ہمارے مسلم سماج سے بھی ہے، ہمارے صاحب حیثیت لوگ، ہمارے ادارے اور ہماری ذمہ داریاں کہاں ہیں؟ کیا ہماری ہونہار بیٹیاں مجبوری میں سڑکوں پر کھڑی رہیں اور ہم صرف تماشائی بنے رہیں؟ آج کا دور اتنا سخت اور خود غرض ہو چکا ہے کہ زیادہ تر انسان منافق بن گیا ہے اور صرف اپنے مسائل تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ حالات نے مجبور کر دیا، تبھی میں یہاں پہ آئی ہوں۔ الحمدللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں جی آپ لوگ سارے بیٹھ کے میرے پاس ترس کھائیں گے، نہیں، میں اپنا کام کر رہی ہوں، حق حلال سے کما رہی ہوں، اپنے اوپر خرچ کر رہی ہوں، اپنے بچوں پہ خرچ کر رہی ہوں، اپنے مطلب فیملی کو سپورٹ کر رہی ہوں بس۔ تو یہ پتا کیا سٹال لگا کے رکھا ہے؟ میں نے موموز اور میرے پاس بریانی ہے، میرے پاس آملیٹ مل جائے گا آپ کو جی، اور نمکین چائے بھی اب میں نے ایڈ کر دی ہے جی۔ تو آپ کیسے کام کرتے ہو، پڑھائی بھی کرتے ہو، کیا جی بس دن میں میں یہ کر لیتی ہوں، یہاں پہ سنبھال لیتی ہوں، 3 بجے گھر جاؤں گی تو پھر 11 ساڑھے 11 تک میں یہ مال وغیرہ بنا لیتی ہوں جی، پھر اس کے بعد اپنی سٹڈیز کنٹینیو کرتی ہوں، 1-2 گھنٹے کا نیپ لے لیتی ہوں، پھر اس کے بعد مطلب نماز وغیرہ کے بعد پھر سے میں اپنی سٹڈیز پہ ہی۔ جب ایک لڑکی بھیک مانگے گی آپ لوگ کیا کہو گے؟ اپنے ہاتھ سے کماؤں گی، اپنے ہاتھ سے خود کی بھی سٹڈیز کنٹینیو کروں گی، اپنے بچوں کی بھی سٹڈیز کنٹینیو۔ ایسے ٹراما سے گزر کر آئی ہوں نا کہ میں کسی کے پاس اگر جاتی تھی ہیلپ کے لیے نا تو مجھے اس کی آنکھوں میں وحشت دکھتی تھی، تو اسی لیے مجھے اللہ کی ذات نے ہمت دی۔ آئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، صحاباؤں کے زمانے سے آئی ہیں۔ ایسا بات پردے میں پہلی مطلب وہ ہے نا عزت سب کچھ پہلے پردہ ہے، پردے سے ہی آپ کریں، دینداری کو لے کر کریں۔ جی میں نے یہ کام اس لیے چنا کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو بھی ان کا بھی دیکھ ریکھ کرنی ہے، ان کا آج آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ نہیں جی کام بھی کرنا ہے، ضروری ہے۔ جو میں کہیں بھیک مانگوں گی کسی سے، کسی رشتہ دار سے یا کسی اپنوں سے ہی مانگوں گی، اس میں مجھے مطلب اس میں میرے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے شرم کی بات ہے۔ اپنے ہاتھ سے کماؤں گی، اپنے ہاتھ سے خود کی بھی سٹڈیز کنٹینیو کروں گی، اپنے بچوں کی بھی سٹڈیز کنٹینیو کراؤں گی، وہ بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، میں بھی کسی کی محتاج نہیں ہوں گی، اور ایک انڈیپینڈنٹلی میں اپنا حق حلال کماؤں گی اور اپنے اوپر بھی خرچاؤں گی، اپنے بچوں پہ بھی لگاؤں گی، اپنی فیملی پہ بھی لگاؤں گی، اور مجھے تو نہیں لگتا اس میں کوئی مطلب یہ ہے شرم ہے۔ میں ایسی ہزاروں کروڑوں بہنیں ہمارے آل اوور ورلڈ میں ہوں گی، مسلمان بہنیں جو مطلب ہچکچائیں گی کسی سے مانگنے میں، یا ان کو مطلب اندر ہی اندر ڈوب مر جاتی ہیں وہ اس چیز کو لے کر کے کہ نہیں اگر آج میں نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا اپنی سٹڈیز سے کے پرپز سے یا اپنی کسی ضرورت کے پرپز سے، تو کل میں واپس اس انسان کے پاس جا سکوں گی؟ نہیں جا سکوں گی۔ مطلب یہ ایک مطلب اس کے ذہن میں یہ ایک سوال ہوگا۔ تو اسی لیے میں ان سب بہنوں کو کہتی ہوں کہ جس کے پاس جو ٹیلنٹ ہو وہ
اس میں آگے جائے اور بڑھے. اپنے آپ کو خود سپورٹ کرنا ہوتا, کوئی آپ کے پیچھے, اللہ کے سوا کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. اپنے چینل جنتا رپورٹر کے یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں. ایسی ہی دلچسپ اور سچی خبروں کے لیے بنے رہیں جنتا رپورٹر کے ساتھ.